کی بات ہے ایک انسان کی ماں کا انتقال ہو جائے، ایک انسان کے باپ کا انتقال ہو جائے اور وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے باپ کے لیے دعا نہ کر پائے، اپنی ماں کے لیے دعا نہ کر پائے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے میرے۔ جس کو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو جس کو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اور اے اللہ، بڑے سے بڑا مقام و مرتبے والا، بڑے سے بڑی پوسٹ والا، بڑے سے بڑے عہدے والا، اے اللہ تیرے مقابلے میں کسی کی پوسٹ اس کے کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے توحید پر پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد کوئی مورتی کی عبادت کرنے لگتا ہے، کوئی پتھر کی عبادت کرنے لگتا ہے، کوئی عیسیٰ مسیح کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد لوگ شرک کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو پراکرتک طور پر، جو نیچرل طور پہ ہمیں پیدا کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں، توحید پر پیدا کیا ہے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے توحید کو اپنا لو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، تمہاری زندگی میں چین آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اے میرے بندو، تم ایمان والے بن جاؤ اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ مت کرو، شرک کی ملاوٹ مت کرو۔ مجھے معلوم ہے میں صاحب گنج اور پاکڑ کے علاقے میں ہوں، یہاں الحمدللہ ہماری اہل حدیثوں کی تعداد بہت اچھی تعداد ہے اور ہمارے ہاں شرک و بدعت نہ کے برابر ہے، لیکن ہاں میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ کہیں کہیں جہالت کی وجہ سے اب اہل حدیثوں کے یہاں بھی شرک و بدعت کی گمراہی اب آنے لگی ہے، کہیں کہیں اہل حدیثوں کے یہاں بھی اب تعویذ پہنا جانے لگا ہے، اب کہیں کہیں ہمارے یہاں بھی بدعقیدگی والی چیزیں آنے لگی ہیں۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو کہیں کہیں ہمارے لوگ بھی اپنی گاڑی روک لیتے ہیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ کہیں کہیں ہمارے گھر کی عورتیں بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے اور کسی نے کہا فلاں درگاہ پہ چلی جاؤ تو درگاہ پہ جانے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، توحید کا مطلب یہی ہے کہ مر جاؤ، کٹ جاؤ، مگر توحید سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ پیشانی جھکے گی تو اللہ کے سامنے جھکے گی، اللہ کے سوا کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو دینا نہ چاہے کون ہے اس کو دے سکتا ہے، اور اللہ جس کو دینا چاہے کون ایسا ہے جو روک سکتا ہے؟ ہم لوگ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ تو جس کو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو جس کو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اور اے اللہ بڑے سے بڑا مقام و مرتبے والا، بڑے سے بڑی پوسٹ والا، بڑے سے بڑے عہدے والا، اے اللہ تیرے مقابلے میں کسی کی پوسٹ اس کے کام نہیں آئے گی۔ یہ ہے توحید کا مطلب۔ اگر ٹینشن دور کرنا ہے زندگی سے تو توحید پر آ جاؤ میرے پیارے ساتھی۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی سازش کا شکار ہو گیا، بھائیوں نے لے جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا میرا بیٹا ضرور ایک دن واپس آئے گا، میرے بچے نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج میرے آگے سجدہ کر رہا ہے، چاند میرے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ ضرور میرے بیٹے کا خواب پورا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام لاپتہ ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یا اسف علی یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ لوگ کہنے لگتے ہیں اے یعقوب علیہ السلام کیوں یاد کرتے ہو یوسف کو، کیوں یاد کرتے ہو یوسف کو؟ یوسف کو یاد کر کر کے کہیں ختم نہ ہو جانا، کہیں ہلاک نہ ہو جانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں شکوہ کرتا ہوں تو تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، اے اللہ میں آنسو بہاتا ہوں تو تیرے آگے بہاتا ہوں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر ٹینشن کو دور کرنا ہے تو توحید والے بن جاؤ، ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے بن جاؤ۔ جس انسان کی زندگی میں توحید ہوگی وہ بڑی سے بڑی ٹینشن کا سامنا کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو
توحید کا اپوزٹ ہے شرک، اور شرک ایک ایسا پاپ، ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو، ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک سے چھوٹا کوئی گناہ کر کے آؤ گے معاف کر دیں گے، شرک معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا، ہمارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اے نبی، آپ کو بھی ادھیکار نہیں ہے، اے مسلمانوں تم کو بھی ادھیکار نہیں ہے کہ کوئی شرک کی حالت میں مر جائے اور تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ اپنی ماں کی یاد آئی۔ آپ نے ماں کو 5 سال کی عمر میں کھو دیا تھا، 6 سال کی عمر میں۔ اللہ کے نبی کو ماں کا پیار نہیں مل پایا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے دنیا کو ماں کا مرتبہ بتایا، دنیا کو ماں کا مقام بتایا، مگر ماں کی سیوا کرنے کا، ماں کی خدمت کرنے کا موقع اللہ کے نبی کو نہیں مل پایا۔ جن عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، حضرت حلیمہ، حضرت سویبہ، حضرت ام ایمن، جو آپ کی رضائی مائیں تھی، جو آپ کو دودھ پلانے والی مائیں تھی، جب کبھی یہ آتی تھی تو اللہ کے رسول ان کو بہت سمان دیتے تھے، بہت عزت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ آ جاتی ہیں، اللہ کے نبی اپنی رضائی ماں کو دیکھ لیتے ہیں کہ حلیمہ آئی ہیں، اللہ کے نبی اپنی چادر اتار کے بچھا دیتے ہیں۔ اماں حلیمہ آ جاؤ، میری چادر پہ بیٹھ جاؤ، یہ آپ کے بیٹے کی چادر ہے۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی۔ ماں کو آپ نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا۔ اب ظاہر ہے 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے جدا ہو جائے تو زندگی کے ہر موڑ پر اس کو ماں کی یاد آتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو اپنی ماں کی بہت یاد آئی۔ آپ صحابہ کرام کو لے کے اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، ماں کی قبر کو دیکھتے ہیں، ماں کی ممتا یاد آ جاتی ہے، ماں کا پیار یاد آ جاتا ہے، ماں کا غم یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کے آس پاس جتنے صحابہ تھے اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھ کے سارے صحابہ بھی رونے لگتے ہیں۔ پھر آپ نے روتے ہوئے فرمایا، او لوگو، میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، فلم یؤذن لی، اللہ نے مجھ کو اجازت نہیں دی، کیونکہ ماں توحید پر نہیں تھی، ماں اپنے باپ دادا کے مذہب پر تھی، شرک پر تھی، اس لیے اللہ نے ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت بھی نہیں دی۔ پھر میں نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ تو مجھے ماں کی قبر کے پاس جانے دو، اللہ نے مجھے ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت دی۔ اس لیے اے لوگو، تم بھی قبرستان جایا کرو، وہاں جانے سے آخرت کی موت کی یاد آتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی بھی اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ملی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک ایک ایسا پاپ ہے، ایک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا، اور شرک کرنے والا اگر دنیا سے چلا گیا اسی حالت میں تو اس کی مغفرت کی دعا بھی میرے بھائیوں آپ نہیں کر سکتے۔ سوچو میرے پیارے ساتھیوں، کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، ایک انسان کی ماں کا انتقال ہو جائے، ایک انسان کے باپ کا انتقال ہو جائے، اور وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے باپ کے لیے دعا نہ کر پائے، اپنی ماں کے لیے دعا نہ کر پائے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہر حال میں اپنے دامن کو شرک سے بچانا، کوئی ایسا کام مت کرنا جو شرک ہو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کا ادھیکار کسی اور کو مت دینا میرے پیارے ساتھ۔ ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا، ایک بچہ تھا، جوان لڑکا تھا، اپنی ماں کو چوم رہا تھا،
جوان لڑکا اپنی ماں کا پیر چوم رہا تھا اور ایسے انداز سے چوم رہا تھا ایسا لگ رہا تھا ماں کے آگے سجدہ کر رہا ہے. یہ عمل بھی ٹھیک نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. ماں کا سمان کرنے کی اجازت اسلام نے دی ہے، لیکن ماں کا پیر چومنا اور ایسے انداز میں چومنا ایسا لگے کہ آپ ماں کو سجدہ کر رہے ہیں، اس بات کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، سجدہ کرنا صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے. ابھی رمضان میں کرناٹک میں تھا، گلبرگہ شہر میں تھا. وہاں ایک بہت بڑی قبر ہے، مزار ہے، درگاہ ہے، اس کو بولتے بندہ نواز. جیسے اجمیر کی جو درگاہ ہے ان کو بولتے غریب نواز، ایسے ہی گلبرگہ کی جو درگاہ ہے اس کو بولتے بندہ نواز. بندہ نواز کا مطلب بندوں کو دینے والا. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو بابا ہیں سب کو دیتے ہیں. تو وہاں جو بندہ نواز کے ماننے والے ہیں تو وہ اپنی دکانوں کا نام لکھتے KBN. KBN کا مطلب کیا ہے؟ خواجہ بندہ نواز. تو ہمارے اہل حدیث بھائی بھی تو ایک سے ایک مزیدار ہوتے ہیں. تو ایک اہل حدیث بھائی نے کہا کہ یہ KBN کا مطلب معلوم ہے مولانا؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بولے اس کا مطلب ہے کوئی بھروسہ نہیں. KBN کوئی بھروسہ نہیں. اور جو لوگ لکھتے KGN تو KGN کا مطلب کوئی گارنٹی نہیں. وہ تو یہ مطلب لے رہا ہے خواجہ غریب نواز، مگر ہمارے اہل حدیث بھائی اس کی فل فارم کیا بنائے؟ کوئی گارنٹی نہیں. اچھا کچھ لوگ لکھتے ہیں YKG یا خواجہ غریب نواز، تو اس کی انہوں نے کیا بنایا؟ یقیناً کوئی گارنٹی نہیں. تو یہ ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارا غریب نواز نہیں ہے، کوئی بندہ نواز نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. آج امت کو کہاں لے کے چلے گئے میرے بھائی؟ ان بزرگوں کی قبریں بنا کے ان کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہے، چادر چڑھائی جا رہی ہے، عورتوں کا ریلا لگا ہوا ہے، عورتوں کی لائن لگی ہے. کان کھول کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اگر ٹینشن سے بچنا ہے، اگر غم سے بچنا ہے، اگر پریشانی سے بچنا ہے تو سب سے پہلے شرک سے بچنا پڑے گا. اپنے دامن کو شرک سے بچانا ہوگا. تو یہ پہلی چیز ہوگی. اسلام میں غم کا